وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 10ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 10ویں پارے کا پہلا رکوع ہے جس میں احکام جہاد ہیں۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، مال غنیمت اور غزوہ بدر پر تبصرہ۔ آغازی میں بتا دیا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے تذکرہ حق کے غلبے اور باطل کی شکست کے لیے بدر کے میدان کے نقشے کا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم۔ جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور وہ کام کیا تھا؟ تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ اور یہ ہلاکت کسی ایک انسان کی نہیں، نظریے کی ہلاکت تھی، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اس رحمت کا تذکرہ کیا کہ ہمت ٹوٹ جانے سے اور انتشار کی کیفیت سے کیسے بچا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ یعنی اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ جن کاموں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا ہے اور مجسم کر کے دکھایا ہے، اور جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچایا ہے، آپس کا اختلاف جس کی بنیاد پر جھگڑا ہوتا ہے، تو آپس میں اختلاف کرنا اور ہمت ہار جانا، یہ 2 ایسے کام ہیں جس سے مسلمانوں کو خاص طور پر روکا گیا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے بہترین تعلق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آج کے رکوع سے جو کچھ سیکھا ہے وہ کم از کم 5 افراد سے شیئر کرنا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی رحمت تھی، آپ یہ بات بتا سکتے ہیں۔ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
مسلمانوں کو ان کی نظروں میں زیادہ دکھایا اور کافروں کو مسلمانوں کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا والا ہے۔ رکوع نمبر 2 ہے جہاد کے لیے ہدایات ہیں، اور 2 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ ایک طرف تو ہدایات ہیں، رحمان کی ہدایات اور شیطان کی خدمات۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا کہ مشرکوں کی مشابہت نہ کرنا۔ جب آپ مشرکوں سے مشابہت اختیار نہیں کرو گے تب ممکن ہوگا کہ نیت میں اخلاص آ سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 کام یہاں بتائے ہیں، مشرکوں کی مشابہت نہیں کرنی اور نیت کا اخلاص اختیار کرنا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ اور آگے تذکرہ شیطان کا کافروں کو جھوٹی امیدیں دلانے کا اور فرشتوں کے نزول کے وقت مشرکوں سے اعلان بیزاری کرنے کا۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے اور اس نے کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور بلا شبہ میں تمہارا حمایتی ہوں، مگر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا، کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ ہر دور وفا نہیں ہے، ابلیس میں وہ دشمن ہے، دشمن کیسے وفا کر سکتا ہے؟ کرنے والے کام ہے ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور صبر کرنا۔ جن کاموں سے روکا ہے ہمت ہارنا، آپس میں جھگڑا کرنا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرنا، گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلنا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، کافروں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کرنے، انشاءاللہ خیال رکھنا ہے اترانا نہیں، اپنے علم پر، اپنے مال پر، حسن پر، خاندانی وضاحت پر، تعلقات پر۔ اپنی شان دکھلانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، جیسے لباس اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں پہننا، کھانا اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں کھانا کھلانا، یعنی دونوں ہی کام۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہیں روکنا، آپس میں نہیں جھگڑنا، کم از کم 5 لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تعلق باللہ کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر ثابت قدمی اختیار کرنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور 4 مین پوائنٹس ہیں۔ منافقین کا تبصرہ، بدر میں فرشتوں کی پکڑ دھکڑ، کافروں کی سزا یعنی اس پر تبصرہ ہے، بدعہدوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی جواب دیتے ہیں اذ یقول المنافقین والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جب منافق
اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے جواب دیا ہے؟ وَلَوْ تَرَى، جواب کتنا گہرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیجن کرنے کا حکم دیا ہے، اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں ذُوقُوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کی مثال دی ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پکڑا تھا۔ یقین دلایا کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور بہت سخت عذاب والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کا اٹل قانون، نعمتوں کی ناشکری پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو ان کے گناہوں کی وجہ سے غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ ارشاد ہے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد شکن کو بدترین جانور قرار دیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے اور معاہدات کے ساتھ خواہشات کے مطابق کھیلتے ہیں۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ لہٰذا اگر رب العزت نے آیت نمبر 57 میں فرمایا فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، لہٰذا اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں تو جو ان کے پیچھے ہیں ان کے ذریعے مار بھگائیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، دشمن کے ساتھ بھی برا معاملہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کرنے والا کام ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا نفاق کی بیماری میں مبتلا ہونا، اللہ والوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، گناہ کرنا، عہد توڑنا، خیانت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، کم از کم نئے لوگوں کو، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ابھی گہرائی سے نہیں پہچانتے، ان کو تعلق باللہ کا میسج دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 4 ہے احکام جہاد ہیں، اور مین پوائنٹس ہیں جہاد کی تیاری کریں، بین الاقوامی معاملات میں مسلمانوں کی پالیسی کیا ہو، اور اخوت کی بات ہے۔
پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ، کافر اللہ تعالیٰ پر بازی نہیں لے جا سکتے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے ہیں، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو۔ تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو خوفزدہ کرو گے جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انتقام میں سلگتے دلوں کو جوڑ دیا اور ان میں ایسی محبت ڈالی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلیں۔ کرنے والے کام ہیں اپنی استطاعت کے مطابق دشمن کے مقابلے کے لیے قوت فراہم کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، صلح پر آمادہ رہنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا، دھوکہ دینا، اور کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ والوں سے اخوت کا رشتہ قائم کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اس رشتے کی مضبوطی کے لیے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کے میسیجز دینے ہیں، اور تعلق باللہ کے میسیجز ہیں جو اسی رکوع میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کا مددگار ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے جس میں جہاد کے احکامات ہیں، 2 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے حریص بن جاؤ، قیدیوں کے بارے میں احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو قتال پر آمادہ کریں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، 1 اور 10 کی نسبت ہے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ دین کی سمجھ سے ایک انسان کا وزن، ویلیو کتنی بڑھ جاتی ہے، 10 کے مقابلے میں 1 فرد کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور رحمت سے اس حکم میں پھر تخفیف کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی تو اس کی وجہ سے جو تم نے لیا
تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ قیدیوں کے لیکن قیدی بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قیدیوں سے فدیہ وصول کریں گے تو مسلمانوں کی معاشی حالت بدل جائے گی۔ اب مسلمان مخمصے میں تھے، اب کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمی کر دی، فرمایا جو مال حاصل کیا اسے کھاؤ، حلال اور پاک ہے، کرنے والے کام ہے مومنوں کو جنگ پر ابھارنا، ثابت قدمی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ جن کاموں سے روکا گیا دنیا کے سامان کا ارادہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے تعلق باللہ کو مضبوط بنانے کے لیے 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں، اور میسیجز کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ بوجھ ہلکا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کمزوریوں کو جانتا ہے، غلبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر آخرت ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، منظم بین الاقوامی قانون کی بنیاد ہے۔ اس کے 3 پوائنٹس ہیں: جنگی قیدی، تعلقات کی بنیاد رشتہ داری، اور سچے مومن۔ اے نبی، تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ جنگی قیدی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے رشتہ ولایت اور محبت کی وضاحت فرمائی ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی ہے اور مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کرنے والے کام: ایمان لانا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا، مہاجرین کی مدد کرنا اور مہاجرین کو پناہ دینا، جن کاموں سے روکا گیا خیانت کا ارادہ کرنا اور کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنی ہے، اللہ والوں کی مدد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تا حیات کوشش کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ یہ تھی سورہ الانفال، اور اس کی جڑواں بہن ہے سورہ التوبہ۔ دونوں کا موضوع ایک ہی ہے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ التوبہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ ایسی سورت ہے جس نے ہر کیٹیگری کے انسانوں کے حالات کو کھول کر سامنے رکھا۔ اس لیے سورت کی ابتدا کرنے سے پہلے اسلام کو جو شان و شوکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اسے ذہن میں رکھیے گا۔ کون سے سٹیپس لیے گئے جس کی وجہ سے آج تک حرمین محفوظ ہیں، وہاں پر مشرکوں کا داخلہ کس طرح سے بند کیا گیا، سورت پڑھتے ہوئے اپنے حوالے سے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائیں، سچے ہو جائیں، کسی سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیش کریں، یہ ضرور دعا کریں
یا اللہ میرے حالات کی حقیقت مجھ پر کھول دے، میں کس کیٹیگری میں ہوں، میں کہاں پہ ہوں، میرے اندر کیا خصوصیات ہیں، میری کیا غلطیاں ہیں۔ رکوع نمبر 7 ہے، سورۃ توبہ کا پہلا رکوع ہے، معاہدات منسوخ کیے جاتے ہیں۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، مشرکین سے معاہدات توڑنے کا اعلان ہے، اور مدت معاہدہ کے اختتام پر کیا کریں اس کا تذکرہ ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ موڑو تو تم جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی بھی مدد نہیں کی، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو، یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ کرنے والے کام ہے توبہ کرنا، نماز قائم کرنا، معاہدوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے مواقع دینا، اور جن کاموں سے روکا گیا شرک کرنا، توبہ سے منہ پھیرنا، علم نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ، سچا علم سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دعوت دینی ہے اور مستقل یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ تعلق باللہ کے میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، بدعہد کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، مشرکین سے معاہدات کیسے ہو سکتے ہیں، عہد شکنی کی صورت میں اور ترغیب جہاد ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا، وہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان کے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ مشرک دنیا کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود رکتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں۔ کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے
جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، توبہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، کفر کے علمبرداروں سے لڑنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہ بنانا۔ جن کاموں سے روکا گیا، قرابت کا لحاظ نہ رکھنا، عہد کا لحاظ نہ رکھنا، اپنی زبان سے راضی کرنے کی کوشش کرنا، دل سے حق کا انکار کرنا، فسق اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، زیادتی کرنا، عہد توڑنا، قسموں کو توڑنا، اللہ والوں کو ان کے علاقے سے نکالنے کے ارادے کرنا، سچے دین میں عیب نکالنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: کفر کے علمبرداروں کے مقابلے میں اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے استطاعت کے مطابق کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کی قدر و قیمت ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں: مسجدوں کے آباد کار کون؟ 2 طرح کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ پانے والے رب العالمین کے لیے یکسو ہو جائیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے دیکھیے، رب العزت فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ فرمایا ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور 8 چیزوں سے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کے دین سے زیادہ محبت ہے تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آپ کہہ دیں اگر تمہارے باپ اوپر کے رشتے، تمہارے بیٹے نیچے کے رشتے، تمہارے بھائی برابر کے رشتے، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی خدمت کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، نماز قائم کرنا، ہدایت پانا، حاجیوں کو پانی پلانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنا، ہجرت کرنا، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بنانا اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، جن کاموں سے روکا گیا اپنے نفسوں پر کفر کی شہادت دینا، ظلم کرنا، ہدایت نہ پانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھائیوں، بیٹوں، بیویوں، خاندانوں، مال، تجارت اور گھر کو عزیز رکھنا، ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دینے والے باپ، بھائیوں اور اولاد کو اپنا رفیق بنانا، نافرمانیاں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنی سوچ، شعور اور باہمی روابط کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 10 ہے اللہ تعالیٰ ہی تو ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہے فتح سے ہمکنار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بین الاقوامی تعلقات کی حد بندی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حنین کی جنگ میں مسلمانوں نے اپنی تعداد پر ناز کیا تو شدید صورتحال سے دوچار ہوئے، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر سکینت اور ایسے لشکر اتارے جنہیں وہ دیکھتے نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ 20 سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوں۔ کرنے والے کام ہیں توبہ کرنا، دین حق کی اطاعت کرنا، اور جن سے روکا گیا اپنی کثرت پر فخر کرنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنا، تنگ دستی کا خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام نہ ٹھہرانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، دین حق کی اطاعت نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے مشرکین اور اہل کتاب کے لیے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے فکری گمراہیاں اور عملی انحرافات۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، نمبر 1 فکری گمراہیاں، نمبر 2 عملی انحرافات، اور نمبر 3 غلبہ اسلام۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہوں کی بات ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو
اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ عدی بن حاتم سے روایت، انہوں نے کہا میں جب رسول اللہ کے پاس پہنچا تو میرے گلے میں سونے کی ایک سلیب لٹکی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اے عدی، اس سلیب کو اپنی گردن سے اتار دو۔ میں نے آپ سے سنا آپ تلاوت فرما رہے تھے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ جسے حلال کر دیں آپ لوگ اسے حلال نہیں سمجھتے، اور جسے وہ حرام کر دیں آپ لوگ اسے حرام نہیں کرتے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ہے، یعنی یہ رب بنانا ہے۔ جیسے وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، اور اگرچہ کافر لوگ برا جانیں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ برا جانیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً بہت سے علماء اور درویش بلا شبہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، یہی ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ پھر تذکرہ ہے مہینوں کی تعداد کا۔ لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ بارے میں فرمایا در حقیقت مہینوں کا پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ایک سال اسے حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کی تعداد پوری کریں، پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانا، کافروں کی نقل کرنا، علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لینا، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی روشنی کو منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرنا، لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھانا، سونے اور چاندی کو جمع کرنا، مشرکوں سے لڑنا، اپنے اوپر ظلم کرنا، برے اعمال کو خوشنما سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرنے کے ہیلے کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور غلبہ اسلام کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو۔ ایک ہی مین پوائنٹ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یا اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا اور تم ان کا کچھ بھی نقصان نہ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو،
یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر جلدی ملنے والا مال اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے، لیکن مسافت انہیں دور معلوم ہوئی، اور عنقریب وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ لوگ بلا شبہ ضرور جھوٹے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش قدمی کرنے کی مشکلات میں دوستوں کی ڈھارس بندھانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہلکے اور بوجھل ہر صورت میں نکلنا، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنا، جن کاموں سے روکا گیا زمین سے چمٹ کر رہنا، اللہ تعالیٰ کی مدد نہ کرنا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ نکلنا، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ہے، خواہ ہلکے ہوں یا بوجھل۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، منافقین کی جھوٹی معذرتوں کی حقیقت ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، عذر قابل قبول نہیں، منافقین کے حالات، اور منافقین کے بارے میں مسلمانوں کی مائنڈ سیٹنگ۔ پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دے دی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی تم میں خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور وہ تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دوڑاتے تم میں فتنہ تلاش کرتے ہوئے، اور تم میں ان کے لیے کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنے میں ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں۔ سن لو، فتنے میں تو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ پھر فرمایا اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط کر لی تھی، اور اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مالک ہے، اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں۔ آپ کہہ دیں تم ہمارے لیے 2 بھلائیوں میں سے ایک کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں کرتے، اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلا شبہ تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو۔ اور کوئی ان کے معنی نہیں ہوا اس سے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔
دل کی خوشی سے نہ نماز ادا کرتے ہیں، نہ دل کی خوشی سے مال خرچ کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہوا تو نماز پڑھی اور اکیلا ہوا تو چھوڑ دی، یہ بھی کسل فی الصلاۃ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی غروب ہونے لگتا ہے، تو وہ کھڑا ہو کر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس نماز میں اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ سو ان کے اموال اور ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ضرور وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غاریں یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیں تو وہ اس حال میں لوٹ جائیں کہ رسیاں توڑاتے ہوں، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو صدقات میں آپ پر تان کرتا ہے، پھر اگر اس میں سے ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کاش وہ واقعی راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، اور اس کا رسول بھی، یقیناً ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں سچائی، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھنا، جن کاموں سے روکا جھوٹ، جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگنا، شک میں مبتلا ہو کر بھٹکنا، سست ہونا، مسلمانوں کی اجتماعیت میں خرابی پیدا کرنا، فتنے کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرنا، ظلم کرنا، منافقوں کی سننا، حق کو ناپسند کرنا، نافرمانیاں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا، نماز کے لیے مارے باندھے آنا، ناگواری کے ساتھ خرچ کرنا، کفر کرنا، انسانوں سے ڈرنا، اسلام سے بچنے کے لیے کسی جائے پناہ کی طرف بھاگنا، صدقات کی تقسیم پر ناراض ہونا، صدقات کے بارے میں اعتراض کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے، اور اس کا موضوع ہے زکوٰۃ کی مدات اور منافقین پر تبصرہ۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، زکوٰۃ کی مدات اور منافقین پر تبصرہ۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جس کا تذکرہ ہمیں اس رکوع میں ملتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں زکوٰۃ کے 8 مصارف کو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بلا شبہ صدقات تو فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ 8 مصارف۔ پھر فرمایا اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کانوں کا کچا ہے، آپ کہہ دیں کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے، اور وہ ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں خوش کریں اگر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ یقیناً وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت ہی نازل نہ کر دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ آپ کہہ دیں تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ باتیں نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت بس یوں ہی ہم ہنس بول رہے تھے،
اور دل لگی کر رہے تھے، آپ کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ سے، اس کی آیات اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، بلا شبہ تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ایمان والوں پر اعتماد کرنا، انسانوں کے لیے باعث رحمت بننا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینا، انہیں کانوں کا کچا سمجھنا، حق کا مذاق اڑانا، دلوں کے کھوٹ کے ظاہر ہونے سے ڈرنا، دل کے حالات دوسروں پر کھل جانے سے ڈرنا، رسول کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ دل لگی کرنا، بہانے بنانا، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی رکھنے کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 15 ہے دو طرح کے لوگوں کے لیے دو طرح کا انجام، اور اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں: منافقین کی خصوصیات، منافقین کا انجام، مومنوں کی خصوصیات اور مومنوں کا انجام۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً منافق ہی نافرمان ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ منافقین ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کہ ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹائی ہوئی بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقابلہ کر کے آپ کہاں جاؤ گے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کرنے والے کام ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ایمان والوں کا مددگار بننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، جن کاموں سے روکا گیا برائی کا حکم دینا، بھلائی سے روکنا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بند رکھنا، اپنی جان پر ظلم کرنا، بحثوں میں پڑنا، اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے اعمال کو قدر و قیمت والا بنانے کے لیے دین سے کامل وابستگی رکھنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے نفاق ہی نفاق۔ 3 مین پوائنٹس ہیں: منافقوں کی بھاگ دوڑ کا میدان، منافقین سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ، منافقین کے بارے میں اللہ کا حکم۔ اے نبی، جہاد کریں کافروں اور منافقوں سے، اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹ جانے کی بری جگہ ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی ہے، اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا۔
مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا اور اس حال میں منہ موڑ گئے کہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے راز اور ان کی سرگوشی تک کو جانتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو بہت جاننے والا ہے۔ جو لوگ خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کرنے والے کام ہے جہاد کرنا، کافروں اور منافقوں سے سختی سے پیش آنا، توبہ کرنا اور صدقہ کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، اسلام کے بعد کفر کرنا، حق سے منہ پھیرنا، بخل کرنا، نفاق، عہد کی خلاف ورزی کرنا، جھوٹ بولنا، صدقات دینے والے مومنوں پر نکتہ چینی کرنا، مذاق اڑانا اور کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: مفادات اور مصلحتوں کے تحت اسلام کو اختیار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بخل سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 17 ہے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کا جائزہ۔ 3 مین پوائنٹس ہیں: پیچھے رہ جانے والے، پیچھے رہ جانے والوں سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور سچے مومن۔ پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، آپ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ گرمی میں اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ بس لازم ہے کہ وہ ہنسیں بہت کم اور روئیں بہت زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ہیں۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کی طرف آپ کو واپس لے آئے، چنانچہ وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں، تو آپ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے۔ بلا شبہ تم پہلی بار بھی بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، چنانچہ تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو بھلے نہ لگیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے ذریعے انہیں دنیا ہی میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے مال والے لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ پیچھے رہ جانے کے بھی اپنے دستور ہیں۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے۔ استغفر اللہ۔ لیکن خود رسول نے بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سچے مومن ایمان لاتے ہیں،
اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ساری بھلائیاں ان کے لیے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایسے باغات ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، وہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ کرنے والے کاموں میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور جن سے روکا گیا پیچھے رہنے میں خوش ہونا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنے کو ناپسند کرنا، دوسروں کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے ڈرانا، ناسمجھی، فسق، کفر اور رخصتیں مانگنا کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اپنی انا کو دفن کر کے اللہ تعالیٰ کا وفادار بننا ہے انشاءاللہ۔ آخری آیات ہیں۔ عذر کرنے والے، 2 مین پوائنٹس ہیں، عذر تراشنے والے اور حقیقی معذور۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے کہ انہیں اجازت دے دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، عنقریب انہیں ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر فرمایا کمزوروں پر اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو وہ چیز نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں سواری دیں تو آپ نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ یقیناً اعتراض کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سو وہ نہیں جانتے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے خیرخواہ ہونا، احسان کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی استطاعت نہ ہونے پر غمناک ہونا، جن کاموں سے روکا گیا بہانے کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے کام سے پیچھے رہنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ دعوت دین کے لیے دل کے اندر سچی تڑپ لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، اور بے حسی سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم قرآن کو اپنے گھر میں اور دنیا کے ہر گھر میں پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پہنچانے کے مشن میں شامل فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی خدمت کرنے والوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ اے وہ جس کی زندگی لازوال ہے،
ان پر رحم فرما دے جن کی زندگی زوال پذیر ہے، جن کی قوتیں زوال پذیر ہیں، جن کا مال، جن کی صلاحیتیں زوال پذیر ہیں۔ الہی ہمیں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اپنے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما دینا، اور الہی ہمیں ہماری اولادوں کو اپنے راستے میں قبول فرما لینا۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے ہمیں اسلام کے سارے ارکان کو دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ الہی اس شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں جن میں دین کی حفاظت سب سے بڑا مقصد ہے۔ الہی دین کی حفاظت کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، دین اسلام کی سچی سمجھ نصیب فرما دیجئے۔ الہی ہم پر اور اس علاقے پر رحم فرما دیجئے۔ الہی اس شہر کو قرآن کا شہر بنا دینا۔ الہی یہاں کے لوگوں کو قرآن کی سچی محبت نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، قرآن کی خدمت کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لینا۔ الہی جو دعائیں ہم نے مانگیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ